ہمارے دیکھیے ہمارے علاقے میں اس وقت ہمارا جو ایگریکلچر ہے، جو ہارٹیکلچر ہے، جو سیفران ہے اور باقی جو بھی ہے وہ سارا ختم ہو گیا. ہمارے نوجوانوں کو اب روزگار کا کوئی وسیلہ نہیں. یہ کیا بات ہوئی، آپ ان کو جو روایتی ان کا روزگار ہے وہ بھی چھینیں گے، اور جو آپ وہاں فیکٹریز لگائے ہیں ان میں ان کا روزگار کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. اسی شاعر کے کہی ہوئی نظم پر ہماری جو ہماری سیکورٹی فورس ہے وہ ان کا مارچ پاس ہوتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو رکھیں گے ہی نہیں سلیبس میں. جو سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ ہے تو اس کی جانب سے کچھ انڈسٹریز ریڈ کیٹیگری انڈسٹریز کیٹیگرائز ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے ایسی انڈسٹریز جن کے بڑا ہیزارڈس جن کا ہوتا ہے پولوشن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو روایتی ہمارے اس علاقے کے جہاں پر انڈسٹری لگی ہوتی ہے، روایتی جو ہمارے ہوتے ہیں لائیولیہڈ کے روزگار کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے، ہم آپ کے سامنے ہے جو کھریو کھنمو کا علاقہ ہے، جو ہمارا ایگریکلچر تھا، ہارٹیکلچر تھا اور باقی جو بھی لائف اسٹاک ہے اور باقی شیپ فارمنگ، وہ سارا متاثر ہوا. تو ایسے علاقوں میں ہمارا کہنا ہے کہ میرا کہنا ہے اس بل کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں انہی کو ریزرویشن دی جائے. امپلائمنٹ ان کا پہلا حق ہے، کیونکہ ان کا روزگار بھی چلا گیا، ان کا ایگریکلچر، ان کے جو وسائل تھے وہ چلے گئے. تو یہ تو بالکل ایک انصاف کی بات ہوگی کہ وہاں پر جو ان فیکٹریز میں جو روزگار ہوگا، جو بھی اسامیاں ہوں گی ہر لیول پر، اس میں اسی علاقے کے نوجوانوں کو وہاں پر موقع دیا جائے، انہی کے لیے ریزرویشن ہو. تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ جب یہ بل ہوگی، پاس ہوگی، تو نہ یہ کہ کھریو کھنمو وین ایریا میں، بلکہ باقی جہاں پر بھی ریڈ کیٹیگری انڈسٹری کوئی ہوگی وہاں پر جو لوکل وہاں پر ہوگے، مقامی جو نوجوان ہوں گے انہی کو ان کے لیے روزگار کا تحفظ ہوگا اور ان کے لیے روزگار ہوگا. ایک یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ ریزولوشن یہ ہے کہ جناب آئے دن بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، جو ہمارے محکمہ مال کی طرف سے، جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں کہیں پر اگر یہ شاملہ زمین پر ہے، اسٹیٹ لینڈ پر ہے یا کا چرائی پر، تو روز ان کو نوٹس آتی ہے کہ آپ کو ڈی ریکگنائز کیا جائے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جیوپٹائز ہو جاتی ہے. ان جو وہاں کے جو طلباء ہوتے ہیں ان طلباء کی تعلیم متاثر ہوتی ہے. آئے دن یہ دھمکیاں دی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ کو ڈگری. میں نے یہ بل لائی ہے، یہ ریزولوشن لایا ہے کہ آپ ان کی جو کے تحت جو زمین ہے وہ آپ ریگولائز کیجئے. دیکھیں یہاں پر ہمارے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، جموں کا وہ میڈیکل کالج ہو، بادرہ میڈیکل کالج ہو، یہاں کا جو بورن ہال سکول ہو یا CMS ہو یا باقی جو بھی وہ سارے سرکاری زمین پر ہیں. تو کیا یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو آئے دن یہ تھریٹن کر کے یہ ان کو یہ خوف دلا کے کہ نہیں جی آپ کے ریکگنائز کیا جائے گا، ہونا چاہیے. تیسری بات ہے ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پر مین پاور کرائسس کا. بہت ہیوج ڈیفسٹ ہے مین پاور ڈیفسٹ، اور وہ پیرامیڈیکل لیول پر ہے. تو میں نے اس میں میرے ریزولوشن میں میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو پہلے ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو سسٹم تھا، میکنزم تھا، سپلیمنٹ کرنے کے لیے، یہ جو ڈیفسٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے، جو کرائسس ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو پہلے تھا، جو گورنر رول میں وہ ختم کیا گیا، تو اس کو ریوائیو کیا جائے. تاکہ اس پر دیکھیں اسامیاں جو ہیں وہ تو پورا نہیں ہو رہی ہیں اور دوسری بات آؤٹ سورس ہو رہی ہے. تو تاکہ ہم یہ سپلیمنٹ کریں اور عوام کو ایک ایسا ہیلتھ کیئر سسٹم ہو جس سے ان کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے اور جو بھی پبلک جو گریونس ہے وہ گریونس دور ہو جائے. دیکھیں ہم نے بل دی اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے ہمارے علاقے میں اس وقت ہمارا جو ایگریکلچر ہے، جو ہارٹیکلچر ہے، جو سیفران ہے اور باقی جو بھی ہے وہ سارا ختم ہو گیا. ہمارے نوجوانوں کو اب روزگار کا کوئی وسیلہ نہیں. یہ کیا بات ہوئی، آپ ان کو جو روایتی ان کا روزگار ہے وہ بھی چھینیں گے، اور جو آپ وہاں فیکٹریز لگائے ہیں ان میں ان کا روزگار کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ مجھے اس بل کو سپورٹ ملے گا اکراس کیا جو ٹریجری بینچز کا بھی اور اپوزیشن کا بھی، ہر ایک کا اس کو سپورٹ ملے گا. تاکہ یہاں بھی نہیں، یہ صرف کھریو کھنمو ایریا کی بات ہی نہیں، باقی جو بھی جگہ جموں پروونس میں بھی ہے تو اس میں بھی جہاں پر بھی ایسی انڈسٹریز لگائی جائیں تاکہ وہاں پر جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی روزگار کا تحفظ ہو. دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ ہم اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک خالص ایک اکیڈمک ادارہ وہ اس وجہ سے جو انہوں نے جو رکھا تھا، علامہ اقبال کو رکھا تھا، جو باقی جو بھی ہماری سیاسی منظرنامے پر آزادی کی جنگ میں یا اس کے بعد جو بھی شخصیات رہی ہیں ان کو اوبلٹریٹ کریں گے، اس کے باہر کریں گے. یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. یہ کیا وہ بات ہے کہ ہمارا یوم آزادی ہو، یوم جمہوریہ ہو، تو اسی شاعر کے کہی ہوئی نظم پر ہماری جو ہماری سیکورٹی فورس ہے وہ ان کا مارچ پاس ہوتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو رکھیں گے ہی نہیں سلیبس میں.
بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو سلیبس میں رکھا جائے تو اور ہم پڑھیں تو ہمیں واقفیت ہوتی ہے اس کے بعد. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سلیبس میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انڈورس کی کسی کی جو بھی پولیٹیکل فلاسفی ہو یا جو بھی ان کا عقائد ہو یا جو بھی ان کا موقف ہو, بلکہ یہ ہے کہ ہم جان لیں یا یہاں کے لیے نہیں, جہاں سے بھی ایسی کو بات دیکھیں, ہم جو بھی شخصیت ہو اس شخصیت کا کیا تصور رہا ہے, کیا نظریہ رہا ہے اور کیا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے اس کو شامل کرنے میں کوئی دقت ہونی نہیں چاہیے اور نہیں اس کی مخالفت ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک طرف ہمارے شاعر ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ جو شاعر ہمارے ملک کے جنوں یہ جو کہ آج بھی ہم, جیسے میں نے آپ سے گزارش کی, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس پر ساری ہماری جو سیکورٹی فورس ہے اس پر, اور آج ہم کہیں کہ نہیں سلیبس میں ان کو دور کریں گے, یا کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو, تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کیو ان نہیں کرنا چاہیے, سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا. جو بھی وہاں کے جو ذمہ دار ہیں یونیورسٹی کے, ان کو نہیں سرنڈر کرنا چاہیے تھا. ایسی آوازیں آتی ہیں کیونکہ ان کو جب ان کا موقف یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ان کا ہے, ان کے بارے میں اپنی جو ہماری آج کی نسل ہے یا آگے جو آنے والی ان کو باخبر کرنا ضروری ہے. اور سلیبس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب پڑھ لیں, اور ہماری جیسے گاندھی جی نے کہا تھا کہ ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں کی, میں ایسا گھر چاہتا ہوں جہاں کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوں, ہر طرف سے ہوا آئے, اور ہم جو اپنی جو اساس ہے ہماری جو ہمارا ہے ہم اس کی بھی حفاظت کریں, لیکن یہ نہیں کہ ہم باقی ساری کھڑکیاں اس مکان کی بند کریں. یہ ان کا فلسفہ تھا. تو اس پس منظر میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی صحیح فیصلہ ہے.